8 کے اوپر ہے. ان میں وہ جو مومنہ وحید ہے جو بک گئی، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، رپورٹس ہیں کہ انہوں نے ڈیل کے بعد 5 کروڑ روپیہ لیا اور لوٹی ہونے کو ترجیح دیا. اس کے علاوہ ہمارے ممبران کی تعداد اس وقت 188 ہے اور کل 21 بل پاس کر کے پنجاب اسمبلی نے ثابت کر دیا کہ عددی اکثریت کس کے پاس ہے. اس کے بعد یہ جو کل بل پاس ہوئے ہیں یہ چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کے اوپر ایک اعتماد کا ہی اظہار ہے. لیکن میں یہاں آپ کے پاس جو پیش ہوا ہوں، دیکھیں نئے آرمی چیف جو ان کے آنے کے بعد جو توقع ہے اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے اور پاکستان میں ادارے کسی ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ایم پی اے صاحبان ہیں مظفر گڑھ کے، انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ کس طرح ان نون نمبر سے انہیں کالیں آئیں. پہلے انہیں جو ہے وہ رشوت کی آفر کی گئی اور نیاز صاحب ہمارے کھڑے ہیں ایم پی اے. پچھلے الیکشن میں نیاز صاحب نے بتایا کہ 5 ایم پی ایز کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ آفر کیا گیا. نیاز صاحب کس نے آفر کیا؟ پی ڈی ایم کی طرف سے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ 5 ایم پی ایز کے لیے آفر کیا گیا. اسی طریقے سے جو موجودہ ممبران ہیں ان کو آفرز کی گئی اور لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے تمام ایم پی ایز نے ان ایفرٹس کو مسترد کیا اور وہ نہ کالوں کی دھمکیوں میں آئے ہیں نہ روپوں کی دھمکیوں میں آئے ہیں. لیکن ہماری نظر میں ہم آرمی چیف سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ان معاملات کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. آج عمران خان میڈیا رپورٹس کے مطابق جو جے آئی ٹی جس نے رپورٹ جمع کروائی عمران خان کے اوپر حملے کی، اس کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی تھریٹس آئے اور لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ تحقیقات اس طرح نہیں کریں گے، اس طرح کریں گے. یہ سارے معاملات بڑے تشویشناک ہیں اور ہم آرمی چیف سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ان معاملات کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں اور یہ جو ادارے کا نیوٹرلٹی ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں نیوٹرل ہے اس کو انشور کیا جائے. اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ الزامات جو لگ رہے ہیں جو مسلسل لگ رہے ہیں، لیکن اس کی صداقت کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس کے اوپر ایک مکمل انکوائری جو ہے وہ ہو اور ایک رپورٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں وہ منگوائیں. ہم نے واضح کیا ہے پہلے بھی، ہم نے اداروں کے ساتھ جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم اداروں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے چلنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، عمران خان واحد وفاقی لیڈر ہیں. چاغی سے لے کے خیبر کے پہاڑوں تک اور کراچی سے لے کے لاہور اور پشاور تک اور کوئٹہ سے مظفر آباد اور گلگت بلتستان تک ایک ہی شخص ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے، جو پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے، وہ عمران خان ہے. وہ پاکستان کا ایسٹ ہے اور یہ جو مائنس عمران خان یا اس سلسلے میں جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اصل میں پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملک میں اندر مارشل لاء لگا دیا جائے اگر عمران خان کو مائنس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں الیکشن کمیشن کا جو آج کا فیصلہ ہے، اتنے بونے اتنے چھوٹے لوگ الیکشن کمیشن میں بٹھا دیے گئے ہیں کہ جن کا نہ قانون سے کوئی رابطہ ہے، نہ ان کو قانون کا کوئی علم ہے، نہ ان کو ایڈمنسٹریشن کا کوئی علم ہے. جو بیڑا الیکشن کمیشن نے غرق کیا ہے کہ جو ایک ہی کام ہے ان کا کہ وہ الیکشن کروانا، وہ الیکشن کروانے کے علاوہ ہر کام کرنے کو تیار ہے. جب بھی آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں. تو بھئی اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ گھر پہ تشریف لے جائیں، پھر استعفیٰ دیں اور کوئی اور کام کریں.
اور الیکشن کمشنر نے اپنے ممبران کے ذریعے آج جو وارنٹ جاری کروایا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ہم توہین عدالت میں جا رہے ہیں الیکشن کمشنر ممبران کے خلاف جنہوں نے آج کا یہ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو توہین عدالت میں بھی سزا ہوگی اور پھر عوام کی عدالت میں بھی سزا ہوگی. دیکھیں, سرکاری ملازموں نے ساری عمر نہیں رہنا ہوتا, ریٹائر ہونا ہوتا ہے, پھر آپ نے بعد میں آ کے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے. یہ سوسائٹی آپ کو مسترد کرے گی, جیسے کہ ہر 2 نمبر آدمی کو مسترد کرتی ہے, آپ کو بھی مسترد کرے گی. لہٰذا آپ اپنے ایسی لیگیسی نہ چھوڑیں کہ پھر آپ اس کے مطابق جو ہے آپ آگے چل نہ سکیں. آئین کے مطابق چلیں, قانون کے مطابق چلیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان نون کالز کی بات ہے اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو دھمکیوں کی بات ہے, ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ انکوائری ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا نمبر انشاءاللہ پورا ہے. ہم اگلے کل کا فیصلہ دیکھ لیں عدالت کا, اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل کا کل اعلان کر دیں گے. پرویز الہی صاحب کے ساتھ ممبران کی اکثریت 188 ممبران کی اکثریت جو ہے وہ حاصل ہے, اور انشاءاللہ جلد از جلد ہم اسمبلیاں تحلیل کر کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تھینک یو. اچھا فہد بھائی یہ بتائیں, ایک تو کاف لیگ کے ساتھ آپ اتحادی ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر بات چلی تھی, کاف لیگ کی جانب سے 20 سے زائد نشستیں مانگی گئی صوبائی اور وفاقی کوئی 15 کے قریب مانگی گئی. اس پر بتائیں کہ کہاں تک وہ بات چیت ابھی چل رہی ہے, اور دوسرا جو آپ کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی اس پر ذرا بتا. میں نے آپ کو بتا دیا وارنٹ گرفتاری کا, وہ تو ہم عدالت میں جا رہے ہیں. کاف لیگ نے کوئی 20 سیٹیں نہیں مانگی ہیں, ہم ہلکا ٹو ہلکا چل رہے ہیں اور اکارڈنگلی انشاءاللہ آگے چلیں گے. فواد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گوئیاں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بندے پورے نہیں ہیں, آپ لوگ بندے پورے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو آپ اس طرح پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کے اسٹرینتھ کیوں نہیں شو کرتے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ بندے پورے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے, ہم نے کل دکھا دیا. کل جو 21 بل پاس ہوئے ہیں, اگر نون لیگ کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ بل پاس نہ ہوتے. ہم نے تو شو کر دیا ہے, باقی ہم کل عدالت کا فیصلے کا انتظار کریں, اس کے بعد زرداری صاحب کل پھر لاہور آ رہے ہیں اور پھر ایک بار زرداری صاحب جو دکان لٹ گئی ہے وہ سامان اکٹھا کرنے آ رہے ہیں. کتنی سیٹیں دینے ہیں پنجاب اسمبلی میں کاف لیگ کو؟ یہ چل رہا ہے ابھی سلسلہ.